دور میں سب سے بڑی دو حکومتیں تھیں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر. روم کی حکومت اور فارس کی حکومت، ان دونوں کا بہت بڑا اثر اور رسوخ تھا. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. یہ سپر پاور طاقتیں تھیں. عرب میں بعض لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے، بعض لوگ رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. مذہب کے اعتبار سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اب یہ حالات تھے کہ حکومت اور تسلط، قبضہ، سیاسی اثر و رسوخ سب سے زیادہ یہ دو حکومتوں کا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن نئی نئی جنگیں ہوتی تھیں. رومن امپائر یہ چاہتی تھی کہ دنیا پورا قبضہ کر لیں، پرشین امپائر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہم قبضہ کر لیں. اس آڑ میں دو سپر پاور کے ٹکراؤ میں پوری دنیا میں جنگیں روز روز چلتی رہتی تھیں. یہ حالات تھے سیاسی. عرب لوگوں کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن وہی مکہ مکرمہ سے جو ان کے خاندانی حالات کی سرداری چلتی تھی بس. لیکن دنیاوی حکومت کے اعتبار سے یہ لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے یا پھر رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. یہ دو طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں. اب مذہبی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پوری دنیا کو. 4 حصوں میں فارس، جس کو آج پرشیا کہیں آپ، ایران جو آج کے دور کا ہے، اس کی سرحدیں اور بھی بڑی تھیں، بلند تھیں. پرشیا یا جس کو اس وقت پرشین امپائر کہا جاتا ہے. مذہبی حالات کیا تھے ان کے؟ مذہبی حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان کے ہاں شروع سے کبھی ایک خدا کا تصور آیا ہی نہیں. یہ شرک میں ہی مبتلا رہی قوم ہے. ہمیشہ بتوں کی، ہمیشہ آگ کی پرستش کرنے میں سب سے زیادہ مشہور قوم ہے یہ پرشیا کے لوگ، یعنی فارس کے لوگ. آگ کی پوجا میں ان کا کوئی نام ثانی نہیں تھا. 1000 سال تک ایک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے لوگ. اس طرح کئی بت کدے تھے، کئی آتش کدے تھے. یہ فارس کے علاقے میں یہ حالات تھے کہ ایک خدا کا تو تصور ہی نہیں تھا. اور غلبہ ایسا تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی، جو مال والا ہے اس کے سامنے سجدے ہوتے تھے، جس کی طاقت ہے اس کے سامنے جھک جائے. یہ حالات پرشیا کے تھے. اور روما کے حالات کیا تھے؟ جو رومن امپائر ہے روم، یہاں پر عیسائی زیادہ طور پر آباد، اس زمانے میں بھی تھے، پہلے سے بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کے ذریعے سے جو دین پھیلا وہ روما میں زیادہ تھا. جو آج کا اٹلی ہے، یونان ہے اور جارجیا وغیرہ کے علاقے، آج یہ سب رومن امپائر کے انڈر میں تھے. اور یہاں عیسائی زیادہ تھے، لیکن ایسے عیسائی کہ اصل عیسائی دین کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. جو دین الہی تھا، اللہ کا دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے، اس کو انہوں نے اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ مجسمے، اسٹیچو بنائے ہوئے تھے. مریم علیہ السلام، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے ساتھ میں پوجنا شروع کر دیا. تثلیث کا عقیدہ، ٹرائنیٹی جس کو کہتے ہیں، 3 خداؤں کا تصور ان کے گھر میں رواج پا گیا تھا. پورے روما میں یہی تھا. ایک خدا کی عبادت یہاں بھی ختم تھی. 2 بڑی طاقتوں کے انڈر میں شرک اور بت پرستی اور کفر بہت سر چڑھ کر بول رہا تھا. یہاں اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً ناپید ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کا عروج ہوا آسمانوں پر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو اٹھایا، وہ زمانہ بیت کر کے بھی 570 سال گزر رہے تھے. ان 570 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 570 سال کا زمانہ، اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے. زمانہ فترت 2 نبیوں کے بیچ کے زمانے کو کہتے ہیں. اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے حالات اتنے گمبھیر تھے. پرشیا کے حالات میں نے بتایا، جگہ جگہ آگ کی پوجا، آگ کی پوجا، آگ کو ہی طاقتور مانا جاتا. اور روما میں تھا، عیسائی تو تھے لیکن ایسے کہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے اور وہ بھی خدا ہے. 3 خداؤں کی عبادت. اور اس کے علاوہ راہبوں کا، پادریوں کا حال تو یہ تھا، اللہ کی پناہ، وہاں کے جو عبادت خانے تھے، جو چرچ تھے، جو کلیسا تھے، وہ عبادت کے نہیں تھے، وہ عیاشیوں کے اڈے تھے.